الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم. جنگ اجنادین کی فتح کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو دمشق کے چاروں طرف بھیج دیا. اہل دمشق اکٹھے ہو کر شہر کے اکابر کے پاس چلے گئے اور مشورہ کیا اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. بعض نے صلح کا مشورہ دیا اور بعض نے کہا ہمیں بادشاہ کے داماد توما کے پاس جانا چاہیے. اگر اس کی رائے صلح کی ہوگی تو صلح کر لیں گے یا اس کو ساتھ لے کر اس کی حمایت میں ہم مقابلے کو نکلیں گے. توما نے کہا تم فکر نہ کرو، میں کل تمہارے ساتھ ہو کر ان سے لڑائی کے لیے نکلوں گا. ان کے سرداروں کو چن چن کر قتل کروں گا اور انہیں مار بھگا دوں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو کر ایسی گھمسان کی لڑائی لڑو اور میرے قوت بازو ہو کر ایسی جان توڑ کوشش کرو جسے میں پسند کروں اور تم کامیاب ہو جاؤ. انہوں نے جواب دیا ہم آپ کے ساتھ بلکہ آپ سے آگے رہیں گے اور جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی زندہ ہے اس وقت تک برابر لڑتے رہیں گے. اگلے دن صبح کو بادشاہ کا داماد توما اپنے دروازے سے نکلا. یہ شخص تمام دمشق میں نہایت عابد، زاہد، شجاع اور دانشمند مشہور تھا. کافروں کے شہروں میں اس سے زیادہ اور اپنے دین کا کوئی دوسرا زاہد اس کے برابر نہیں تھا. آج یہ اپنے محل سے اس ہیبت اور شان کے ساتھ نکلا کہ سب سے بڑی صلیب اس کے ہاتھ میں تھی. توما نے انجیل کے اوپر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی اور آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا. مسلمانوں نے سختی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا. توما کے آدمی پتھروں اور تیروں کا لگاتار میم برسا رہے تھے جس سے بہت سے مسلمان زخمی ہوئے. ان میں ایک حضرت ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کو ایک زہر بھرا تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے. آپ کی شادی ابھی اجنادین کے مقام پر حضرت ام ابان بنت عتبہ سے ہوئی تھی. جس وقت انہوں نے اپنے شوہر کی شہادت کے متعلق سنا تو ان کے لاش کے پاس کھڑے ہو گئی اور قسم کھائی کہ میں بھی اس قدر جہاد کروں گی کہ تم سے آ ملوں گی. میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا کہ تمہارے بعد مجھے کوئی مس کرے. میں نے اپنی جان کو خداوند کے راستے میں وقف کر دیا ہے. میں تم سے بہت جلد ملوں گی. اس کے بعد آپ نے تلوار اٹھائی اور لشکر میں شریک ہو گئیں. آپ بہت اچھی تیر انداز تھیں. جب آپ نے حضرت شرجیل بن حسنہ پر توما کو حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ مسلمانوں نے کہا یہی ہے بادشاہ کا داماد اور آپ کے شوہر کا قاتل. ام ابان رضی اللہ تعالی عنہا یہ سنتے ہی اس کی طرف جھپٹی اور ایک تیر اس کی طرف چھوڑا جو سیدھا اس کی دائیں آنکھ میں اترتا چلا گیا. تیر کھاتے ہی یہ چلاتا ہوا پیچھے چلا گیا. ادھر حضرت ام ابان نے دوسرے تیر کا ارادہ کیا تھا کہ کچھ رومی ان کی طرف لپکے اور بعض نے خدا کے دشمن توما کو ڈھالوں کی پناہ میں لے لیا. توما کے سپاہیوں نے اس کے تیر کو نکالا اور اسے آرام کرنے کو کہا، لیکن توما اور غضبناک ہو گیا اور اس نے کہا اب وہ مسلمانوں کو نہیں چھوڑے گا. اس نے قمر کسی تلوار ہاتھ میں لی اور اپنے ساتھیوں سے کہا جس نے میرا ساتھ دینا ہو اور جس نے بیٹھنا ہو بیٹھ جائے. میں اب مقابلے کو نکلوں گا اور دشمن کو دفع کر کے اپنے دل کو تسلی دوں گا. رومی بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل پڑے جو مسلمانوں پر سخت حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا. حضرت شرجیل نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ توما کے ہاتھ سے ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، نیز ہمارے مورچے پر سب سے زیادہ ہنگامہ آرائی ہے. آپ ہماری کمک کے لیے کچھ آدمی روانہ کریں. حضرت خالد نے پیغام بھیجا کہ میں اور حضرت سرار تمہارے قریب ہی ہیں، اپنے محاذ پر ڈٹے رہو. حضرت شرجیل سارا دن بہادری کے ساتھ لڑے حتیٰ کہ شام ہو گئی اور لشکر پیچھے ہٹ گئے. رات کے وقت توما نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا مسلمان اس وقت غفلت میں سو رہے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ یہ بہترین موقع ہے ان پر حملہ کر دیا جائے اور ان کے سردار پکڑ کر گرفتار کر لیے جائیں. سب نے بخوشی قبول کر لیا اور رات کے وقت مسلمانوں پر حملہ کر دیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے شور غو سنا 400 افراد اپنے ساتھ لیے اور اجرت میں بغیر ذرہ پہنے چل دیے. پہلے آپ حضرت رافع بن عمیر کے پاس پہنچے جہاں آپ کے ساتھیوں پر حملہ ہوا تھا. آپ نہایت مردانہ وار مقابلہ کر رہے تھے. حضرت خالد نے پہنچتے ہی ایک حملہ کیا اور بہت سے رومیوں کو مار ڈالا. توما نے حضرت شرجیل کے قافلے پر حملہ کیا تھا اور کافی مسلمانوں کو زخمی کر دیا تھا. ام ابان رضی اللہ تعالی عنہا وہیں تھیں اور رومیوں پر مردوں کی طرح تیر چلا رہی تھیں اور ہر تیر اپنے نشانے پر لگ رہا تھا.
حتیٰ کہ آپ نے بہت سے رومیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ آپ نے اس قدر تیر چلائے کہ آخر میں صرف ایک تیر بچا، وہ بھی ایک رومی کے سینے میں اتار دیا۔ اب آپ چونکہ نہتی ہو چکی تھیں، رومیوں نے آگے بڑھ کر آپ کو گرفتار کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت ام عبان رضی اللہ تعالی عنہ فریاد کر رہی ہیں۔ ایک رومی آپ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے چلائے جا رہا ہے۔ آپ دونوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر کے حضرت ام عبان کو چھڑایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت بہادری کے ساتھ لڑے اور دشمنوں کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے دروازے تک پہنچ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بے جگری کے ساتھ لڑے کہ اس سے پہلے ایسی مارکہ آرائی دیکھنے میں نہیں آئی۔ آپ اسی طرح جنگ آزمائی کر رہے تھے کہ خون میں لتبت حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو آتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ نے پوچھا کیا حال ہے، کیسی گزری؟ انہوں نے کہا آپ کو مبارک ہو، آپ کے پاس اس وقت حاضر ہوا ہوں جس وقت میں نے یہ شمار کر لیا کہ مجھ تنہا آدمیوں نے 150 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ میرے سپاہیوں نے تو اس قدر تہہ کیے جن کا شمار نہیں۔ حضرت خالد بہت خوش ہوئے اور پھر سب حضرت شرجیل کی طرف پہنچ گئے۔ یہ رات ایک بڑی مارکہ کی رات تھی، لوگوں نے ایسی رات اس سے پہلے بہت کم دیکھی ہوگی۔ اس رات میں رومی ہزاروں میں کٹ گئے، باقی سب لوٹ کر ایک جگہ جمع ہو گئے اور توما کے پاس جا کر کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ سردار ہی اتنا طاقتور ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ صلح کر لیں، ہمارے اور آپ کے لیے صلح ہی بہتر ہے۔ رومیوں کے کچھ لوگ صلح کی نیت سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے امان طلب کی اور صلح سے متعلق گفتگو شروع کی۔ رومیوں نے یہ شرط پیش کی کہ ہمارے گرجا محفوظ رکھے جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس شرط کو منظور کر لیا، یا اس کے علاوہ دوسری شرائط کو بھی منظور کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد بن ولید کو بغیر اطلاع کیے باب جابیہ سے داخل ہو گئے۔ ادھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ برابر شرقی پر جنگ میں مشغول رہے اور لڑتے لڑتے شہر کے اندر گھس گئے۔ اس طرح حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو لے کر دمشق میں داخل ہو گئے۔ شہر کے ایک مقام پر حضرت خالد اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد کو مخاطب کر کے کہا اللہ تعالی نے دمشق کو صلح کے ذریعے سے میرے ہاتھ پر فتح کرا دیا اور مسلمانوں کو لڑائی سے بچا لیا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیسی صلح؟ میں نے تو مسلمانوں کی تلواریں رومیوں کے خون میں رنگ کر بزور شمشیر فتح کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا خدا کی قسم میں ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے امان دے دی تھی اور اپنے اوپر ان سب کی ذمہ داری لے لی تھی۔ میرے تمام ہمراہی مسلمان بھی اس پر راضی ہو گئے تھے۔ بد عہدی ہماری عادتوں میں نہیں۔ بعد میں تمام صحابہ کی رائے سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو مان لیا گیا۔ اس کے بعد توما اور حربیس نے شہر چھوڑنے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی اور کہا 3 دن کے بعد آپ کی ذمہ داری ہم سے علیحدہ ہو جائے گی، اس کے بعد چاہے ہمیں آپ کے ساتھی پکڑ کر قید کر لیں یا قتل کر دیں۔ حضرت خالد نے اس شرط کو قبول کر لیا اور انہیں شہر چھوڑنے کے لیے 3 دن دے دیے۔ اس کے بعد رومی اپنا سارا ساز و سامان لے کر بادشاہ ہرکولیس کی طرف چل پڑے، لیکن حضرت خالد ان کے یوں چلے جانے سے خوش نہیں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ 3 دن کے بعد وہ پھر ان کا پیچھا کریں اور ان خدا کے دشمنوں کو مٹا دیں یا قید کر لیں۔ لہٰذا حضرت خالد نے 4 دن کے بعد اپنے ساتھ 4000 کا لشکر لیا اور ان کا پیچھا شروع کر دیا اور بالآخر انہیں ایک مقام پر جا لیا۔ مسلمانوں کا لشکر آتا دیکھ کر توما نے اپنا 5000 کا لشکر لڑائی کے لیے تیار کر لیا اور میدان میں آمنے سامنے آ گئے۔ توما جب حضرت خالد سے سامنے ہوا تو آپ نے ایک نیزہ مارا جو اس کے آر پار ہو گیا اور چکرا کر زمین پہ آ رہا۔ ساتھ ہی آپ کے ساتھیوں نے اس کے حامیوں کو تہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے توما کو اوندھے منہ گرتے دیکھا، اس کی طرف بڑھے اور فوراً اس کے سینے پر چڑھ کر اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے سر کو نیزے کی نوک پر رکھ کر بلند کیا، مسلمانوں کو آواز دی اور فرمایا خدا کا دشمن قتل ہو چکا ہے۔ زیادہ تر رومی مارے گئے اور باقی قید ہو گئے۔ ان میں بادشاہ ہرکولیس کی بیٹی بھی تھی جس کے آپ نے ہدیہ کے طور پر آزاد کر کے بادشاہ کی طرف بھیج دیا اور پھر آپ واپس دمشق آ گئے۔ قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزاء
العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. ما دنسوا لحمانا لو طوقته الضراغم، حثالة